بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نواز محل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل، جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، پچھلے دنوں ایک خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ خبر یہ تھی کہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے نیتن یاہو، اس نے اپنی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے ساتھ سعودی عرب کے شہر نیوم سٹی میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہو۔ اس خبر کو ناظرین گرامی خفیہ رکھنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن اسرائیلی میڈیا نے ایک پلاننگ کے تحت اس خبر کو بریک کیا اور یوں یہ خبر پوری دنیا میں پہنچ گئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب کے شہر نیوم سٹی میں اسرائیل کو کیا دلچسپی ہے اور یہ شہر جو ہے یہ کیوں بسایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے اس جدید ترین شہر کو شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس شہر کے بسانے کا اعلان اکتوبر 2017 میں کیا گیا تھا۔ اس شہر کے اگر آپ رقبے کی بات کریں تو یہ 26,500 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر آپ اس شہر کا موازنہ لاہور اور کراچی سے کریں تو کراچی کا رقبہ 3780 مربع کلومیٹر ہے۔ یوں نیوم سٹی جو ہے یہ کراچی سے 8 گنا بڑا شہر ہوگا اور لاہور سے 13-14 گنا بڑا زیادہ شہر ہوگا۔ اگر آپ اس شہر کی لوکیشن کو فوکس کریں، یہ جو نقشہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پر، تو اس کے بعد آپ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اور اس کے جو میپس ہیں، نقشہ جات ہیں گریٹر اسرائیل کے، ان کو اس شہر کی لوکیشن کے ساتھ آپ مکس کر کے دیکھیں تو آپ کو معاملات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی اور آپ سمجھ پائیں گے کہ معاملات رفتہ رفتہ کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سب سے زیادہ جس فتنے سے خبردار کیا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ دجالی طاقتیں، دجالی قوتیں جو ہیں کس طرح اپنے منصوبوں پر عمل پیرا ہے، اور ہم سادہ لو مسلمان اور عام مسلمان جو ہیں وہ کس قدر بے خبر ہیں۔ سعودی عرب کے نقشے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو ریڈ سا ایریا نظر آ رہا ہے، یہاں پر یہ نیا شہر نیوم سٹی بسایا جا رہا ہے۔ اس کے نیچے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مسلمانوں کے دو مقدس ترین مقامات واقع ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بائیں جانب مصر واقع ہے اور درمیان میں ریڈ سی، یا جسے بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، اسے وہ چل رہا ہے۔ نیوم سٹی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جارڈن نظر آئے گا، اردن واقع ہے یہاں پر، اور پھر اسرائیل اور یروشلم اردن کے ساتھ واقع ہیں۔ اب اگر آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس وقت خطے میں توسیع پسندانہ عزائم کے حوالے سے اسرائیل مشہور ہے اور وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے۔ اس نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے، مزید علاقوں پر وہ قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور اس کی خفیہ ایجنسیاں اس معاملے پر کام کر رہی ہیں۔ اب اس نقشے میں آپ کو سعودی عرب کا کافی سارا علاقہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں نظر آئے گا۔ مصر کا بھی کافی علاقہ ہے جو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں ہے۔ اردن اور لبنان جو ہیں مکمل طور پر گریٹر اسرائیل منصوبے کا حصہ ہے، حتیٰ کہ عراق اور شام کا کافی حصہ آپ کو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اور آپ مزید اگر غور کریں تو اگر آپ نیوم سٹی کی لوکیشن دیکھیں تو وہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس کے بالکل عین سینٹر میں واقع ہے۔ اب اس شہر کی خصوصیات پر اگر آپ نظر دوڑائیں، دیکھیں، جیسا کہ محمد بن سلمان جو ہیں یہ مختلف جگہوں پر اس کی وضاحت کرتا نظر آتا ہے کہ یہ شہر بڑا ہائی ٹیک قسم کا شہر ہوگا، جس میں جدید ترین اور تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولیات جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی، فلائنگ ٹیکسی سروس دستیاب ہوگی، جس کے لیے ابھی سے عمارتوں کو اس قسم سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر فلائنگ ٹیکسیز جو ہیں یا اڑن تشتریاں آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ بآسانی جو ہے نا ہوا میں اڑ سکیں۔ مصنوعی بارش برسانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ یہ شہر جو ہے یہ فائنانشل ہب ہوگا
पूरी दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ का, बैंकिंग सेक्टर का और दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां जो हैं वो अपने दफातर कायम करेंगी इस शहर में। खुला और आज़ाद सेकुलर माहौल होगा सऊदी अरब के इस शहर में, और सऊदी अरब के बाकी शहरों में जो कवानीन लागू हैं कुरान और शरीयत के मुताबिक, वो इस शहर में लागू नहीं होंगे। शराब पीने की आम इजाज़त होगी। क्लब और अय्याशी के जदीद तरीन अड्डे इस शहर में कायम किए जाएंगे, और इस शहर पर लागत का जो तखमीना लगाया गया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो तकरीबन 500 अरब डॉलर है। इतनी बड़ी रकम से ये शहर बसाया जा रहा है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने हमें पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर उधार दिए थे, सिर्फ 3 अरब डॉलर, ताकि हमारे ज़र मबादला के ज़खायर जो है उनमें बेहतरी आए, और 3 अरब डॉलर को भी अब सऊदी अरब जो है वो वापस लेने जा रहा है, और तकरीबन 2 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस कर दिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 500 अरब अमरीकी डॉलर की लागत से ये शहर तामीर होने जा रहा है। ये शहर 2030 तक मुकम्मल फंक्शनल हो जाएगा। 2025 तक यहाँ 25,000 लोगों को बसाए जाने का मंसूबा है। इस शहर में ज़्यादातर ज्यूज़ यानी यहूदी और ईसाई और मुसलमान मुल्कों से सेकुलर किस्म के लोग जो हैं वो आबाद होंगे। मोहम्मद बिन सलमान का मंसूबा ये है कि पूरी दुनिया से बेहतरीन दिमाग हर शोबा ज़िंदगी से वो लाकर यहाँ पर बसाएं। 10 लाख लोगों तक तकरीबन जो है ना यहाँ पर लोगों को बसाने का मंसूबा है। इसके अलावा नकली चांद भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, मसनूई चांद। चूँकि इस शहर के साथ सहरा का बड़ा वसी इलाका है, तो इस मंसूबे को मून बीच का नाम दिया गया है कि रात को सहरा में मसनूई चांद के ज़रिए रोशनी करके एंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट की जा सकेगी। बड़े बड़े स्टोर्स पर रोबोट काम करेंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी सर्विस के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी, छोटे छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। गर्ज अल्लाह पाक से बगावत के तमाम मंसूबे इस शहर में बरूए कार लाए जाएंगे, और दज्जाली ताकतें और तमाम तर अपनी हशर सामानियों के साथ इस शहर में जलवागर होंगी। और इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, ये शहर उसका मरकज़ होगा। इसीलिए वज़ीर आज़म इसराइली जो है वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस शहर के एयरपोर्ट पर लैंड करके अपने मंसूबे का आगाज़ कर दिया है, और सऊदी अरब के हुक्मरान जो हैं वो इस वक्त दज्जाली कुव्वतों के आला कार बनते जा रहे हैं, और नियोम सिटी जो है दज्जाल का शहर या दज्जाल का अड्डा जो है वो बनने जा रहा है। अल्लाह पाक हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें जुमअतुल मुबारक के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने की हिदायत फरमाई है। हमें चाहिए कि हम हर रोज़ जुमा को इस सूरत की तिलावत करें और दज्जाली फितना से, ताकि हम महफूज रह सकें। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।